بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان بے شک، اللہ اللہ نے، اصطفیٰ کی چن لیا تجھے، وطہرکی اور پاک کر دیا تجھے، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین تمام جہان والی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنتی تم فرمانبرداری کرو، ربی کی اپنے رب کے لیے، وسجدی اور تم سجدہ کرو، ورکعی اور تم رکوع بھی کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تجھے جہان والی عورتوں پر بھی فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کے لیے فرمانبرداری اختیار کرو، واسجدی اور اپنے اللہ اور سجدے کرو، سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک خاتون جنت جن کا قصہ کب سے اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں، اس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں، اور ان تفصیلات سے حضرت مریم علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہو رہی ہے، فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور ان کی فضیلت ہمیں بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی اگر اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کر لیں، ہم بھی اگر اعمال کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی اگر رب کو کی رضا میں راضی رہیں اور مشکلات کو فیس کر لیں، مشکلات کا مقابلہ کر لیں، تو ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے اچھا درجہ پا سکتے ہیں۔ ہم حضرت مریم جیسے تو نہیں ہو سکتے، حضرت خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کوشش کر کے اپنے وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بہتر بن سکتے ہیں۔ اب کتنی بڑی شان ہے مریم علیہ السلام کی، اور کیسی بڑی ان کی قربانیاں ہیں، اور کیسا ان کا صبر ہے، اور کیسا ان کا تقوی ہے، اور کیسے ان کی نمازیں اور عبادتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ واحد مریم علیہ السلام جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بیٹے کیسے دیے کہ ان بیٹے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری، یعنی کہ دنیا میں آج عیسائی کتنے زیادہ ہیں ان کو مانتے ہیں، حالانکہ اصل ماننا تو یہ ہے کہ ان کی پوری اطاعت کی جائے اور مسلمان ہوا جائے اور اللہ کے نبی، آخری نبی قرآن کو مانا جائے، لیکن وہ تو نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کس قدر ان کو فضیلت، درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قصہ سنا رہے ہیں کہ کیا ہوا جب یہ ساری بات ہوئی، یعنی جو ان کا درمیان میں زکریا علیہ السلام کا قصہ، ان کی اولاد کے لیے دعا مانگنا، اللہ کی بشارت ملنا، اور یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی تھی، نشانی کا ہونا۔ اب دوبارہ اللہ پاک کو شروع میں جو سٹارٹ ہوا تھا سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں، مریم علیہ السلام کا واقعہ، جو ان کی والدہ نے منت مانگی تھی اور پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی، تو قرآن اندازی کے بعد ان کو بیٹی کو جو ابو زکریا علیہ السلام اپنے خالو کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں مزید اللہ پاک تفصیلات بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اے مریم تجھے چن لیا، تجھے برگزیدہ کر لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی بہت اعمال کرتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی بھی تھی کہ اللہ نے خود ان کو چن لیا تھا اپنے اچھے کاموں کے لیے۔ تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت چنتے بھی ہیں، اللہ پاک منتخب بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، پھر اپنے دین کے کام کی توفیق دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی کوشش ہے، کتنی نیت ہے، کتنی ارادہ ہے، اور کتنا وہ کسی کام کو کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ فضیلت، درجہ اور قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اے مریم، فرشتے ان سے کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو برگزیدہ، اصطفیٰ کی، چن لیا، آپ کو برگزیدہ بنا لیا، معتبر بنا لیا، عزت والا بنا دیا، وطہرکی اور آپ کو پاک کر دیا ہے۔ جیسے کہ ان کو وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو ایک عورت کو کتنے کتنے بچے پیدا ہونے سے وہ اتنی فضیلت اور درجہ نہیں ملتا اپنے ہسبینڈ اور سب کے ہوتے ہوئے، اب یہاں پر ان کو ایک ہی بیٹا ہوا اور وہ بھی بغیر باپ کی،
لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ اتنی معتبر ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا اپنے دین کے لیے، اور اللہ پاک نے اتنی فضیلت ان کی بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ایک بچہ بھی اس طریقے سے پیدا ہوا کہ جو عام عورتیں اس کو فیس نہیں کر پاتی، اور ان مشکل حالات میں آگے پڑھیں گے تو زیادہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ ان مشکل حالات میں انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا دل نہیں چھوڑا، ہمت نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کا قرب نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ ہمیں مشکل حالات میں بھی اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں گی اس دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے تو اللہ پاک فرما رہی ہوتا ہے کہ پاک کر دیا، یعنی کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے یا یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا ان کے اوپر، اور جو ان کی وہ جو ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت فرمائے طہر کی، ہم نے تجھے، کیونکہ دینے والے تو ہم عزت ذلت سب کچھ، تو ہم نے تمہیں پاک کر دی۔ یعنی وہ سارے جو ناپاکی جو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، اس طرح ان سب چیزوں سے، ان ساری غلاظتوں سے آپ کو اللہ پاک نے پاک کیا ہوا، یعنی ظاہری پاکی بھی آپ کے اندر ہے، طہارت کا انتظام اور سب کچھ، اور باطنی طور پر بھی آپ جو ہے آپ کے ذہن، آپ کے دماغ، آپ کے دل، آپ کی کسی چیز میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کی نافرمانی کرنے والی ہو۔ اور پھر اللہ تبارک نے فرمایا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے، چن لیا، جو بھی آپ کہہ دیں، اصطفیٰ کا لفظ مطلب ہوتا ہے چن لیا، تو جہان والی عورتوں پر۔ یہ اس دور کے اپنے وقت کی جتنی عورتیں تھیں حضرت مریم علیہ السلام کے دور میں، ان سب پہ مریم علیہ السلام کو فضیلت مل گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، عنہا کی، حضرت آسیہ علیہ السلام کی فرعون کے دور میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر خاتون نے، جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام اور مرتبہ ملا ہے، یہ تمام عورتوں نے اپنے دور کے اندر اپنے ایج کے، اپنی لمٹ، اپنے یعنی کہ جو ان کا ذہن تھا یا جو ان کی معاملات تھے، اس سب کے حساب سے بہترین کام کیا۔ اب آپ اور میں کہیں کہ نہیں ہم تو مریم کی طرح کام نہیں کر سکے، ان کی طرح جو اللہ آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے ایسے تو ہم نہیں کر سکتے، یا ابھی وہ سسٹم نہیں ہے کہ اللہ پاک اس طرح سے ڈائریکٹ جو ہے خطاب کرنا اور اتنی بڑی بڑی باتیں، یہ تو نہیں ہے بول سکتا۔ ہم وہ کیسے بنے، حضرت خدیجہ جیسے کیسے بنے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی تھی، عائشہ جیسے کیسے بنے، فاطمہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سب ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں چوز کرنا پڑے گا ہم کون سی خاتون کا جیسا کام۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنی محنت سے حلال روزی کما کے، تجارت کر کے، بہت زیادہ اللہ کے کرم سے جو ہے ان کے پاس مال کی فراوانی تھی، وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اپنے مال سے دین کی خدمت کی۔ یہ خواتین کر سکتی ہیں، اپنی کوشش سے، محنت سے، لگن سے مال کمائیں اور اللہ کے راستے میں دیں، دوسروں کی مدد کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے پیسے خرچ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 48 سال تک جو ہے وہ علم حاصل کیا اور پھیلایا، اور انہوں نے دین کا بہت زیادہ، علم کا بہت زیادہ کام کیا، سیکھنے سکھانے کا۔ اور جن بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیارے سے ذہن دیے ہیں، وہ اپنے ذہنوں کو استعمال کریں، اپنے ذہنوں کو دین کے علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور دین کا کوئی بھی کسی طرح سے بھی کام کرنے کے لیے وہ استعمال کریں۔ اور جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، ان کا تو ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں، ہر طرح کے حالات میں انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور کیسے کیسے وہ حالات انہوں نے، اور عبادت اتنی کرتی تھی وہ کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، بلڈ جم جاتا تھا، پوری پوری رات، پورا پورا دن ایک کمرے میں اکیلی، وہ جو محراب تھا اس کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر اتنی بڑے مشکل وقت میں بھی انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، جیسے اللہ کا حکم آیا ویسا کرتی گئی، ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر حضرت آسیہ کے بہت زیادہ ذکر آتا ہے، انہوں نے کیا کیا وہ تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک اتنے برے فرعون جیسے برے ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزارا، صبر کیا، اور اتنا مال دولت، کوٹھی، بینک بیلنس، کیا کچھ ان کے پاس، اس کے ہسبینڈ کے پاس تھا ان کے، تو وہ انہوں نے چھوڑ کے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر مانگا، اور برداشت کر کے مشکلات پریشانیاں اور فرعون کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جنت پائیں گی۔ تو اس طرح سے ہر ایک میری بہن، ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سا بہترین کام۔ اللہ پاک نے کسی کو بھی بے مقصد نہیں
نہیں پیدا کیا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بس بچوں اور گھر تک محدود رکھ لیا ہے. بچوں اور گھر کے ساتھ بھی سب کچھ, کیونکہ ان تمام خواتین یہ جن کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے, ان سب خواتین نے گھر بھی سنبھالے, بچے بھی سنبھالے, سب کچھ کیا, ہسبینڈ کی اطاعت بھی کی, اور ساتھ یہ اتنے خوبصورت کام کیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آج کسی کو مس ورلڈ کا خطاب دیا جاتا ہے, جیسے کہ وہ یاد آ رہا ہے کہیں سنا ہوتا تھا لیڈی ڈیانا کو, تو ان کا چند دن تھوڑے عرصے نام چلتا ہے, اخباروں میں آتا ہے, بعد میں وہی اخباریں پاؤں میں رول رہی ہوتی ہیں, اٹھا کے اس کے ساتھ کوئی جوتے صاف کر رہے تھے, کوئی کا نام یاد ہی نہیں رہتا. یہ ٹی وی فنکار اداکار ہیں اور گلوکار ہیں, یہ کتنی پاپولر ہوتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایسی خواتین کہ ان کا حدیث میں اور کتابوں میں کتنا ذکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ان کی فضیلت بیان کی ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں بہت زیادہ مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت فاطمہ جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی کتنی پیاری خوبصورت تربیت کی, کتنا اچھا انہوں نے نبھایا, ان سب کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے. اور پھر حضرت مریم کا ذکر دیکھیں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم اگر سوچیں کہ ہمارا بھی تو کہاں پہ نام آئے گا اور کیا, تو اللہ رب العزت کے پاس ایک ہے لکھا رکھا ہوا ہے اعمال نامہ, جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیکی, ہر ایک کی اچھائی کو اللہ پاک اپنے پاس سیو کر رہے ہیں, اس کو جمع کر رہے ہیں. ہمیں قیامت کے دن پورے جہاں ہمارے آقا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, ہمارے والدین ہوں گے, وہاں دکھایا جائے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, ہمارا ظاہر کیسا ہے, پاک ہے یا نہیں ہے, ہماری پاک دامنی کتنی ہے, ہمارا عمل کتنا ہے, ہمارے اندر گناہوں کی سے پاکی, یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا, پھر ہمارا نام بھی آ سکتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 43 میں فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن تو لیا ہے, آپ کو بڑی عزت کیا, آپ کو عزت دی ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اب آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ اس نام کو لے کے آپ کے اندر کوئی تکبر اور غرور آ جائے. پھر اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں, اے مریم آپ اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیے. انہوں نے تو بہت اطاعت کی تھی. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ مزید فرماردار, مزید اپنے آپ کو قناعت کیجئے, مزید جھک جائیے, مزید اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر دیجئے, اور کر دیجئے جتنا ہو سکتا ہے کر دیجئے, کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے, آخرت میں بہت زیادہ یہ ساری چیزیں کام آئیں گی. مسجدی سجدہ کیجئے, ورکعی مع الراکعین, رکو. اب نماز پڑھتی تھی میں جیسے کہ بتایا کہ ورم آ جاتے تھے, پھر بھی اللہ پاک ان کو یہ سجدہ ایک عاجزی کی علامت بھی ہوتا ہے, اور یہ سجدہ جو ہے وہ شکر کی علامت بھی ہوتا ہے. تو اللہ پاک ان کو بتا رہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں, جو عیسیٰ آپ کو ملے ہیں, یہ سب پہ آپ کو شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی کسی کو خوشی ملتی ہے بہت زیادہ, تو ایک دم سے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. اور سجدہ جو ہے جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان لوگوں نے ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلاوت کرتے ہوئے کفار نے سجدہ کر دیا, یعنی کہ ایک دم سے ہوتا ہے کہ شکر کا اور اطاعت کا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سجدہ کیجئے. وہ کرتی تھی, لیکن ان کی سجدوں میں اضافہ کر دیجئے, مزید زیادہ نماز کا اہتمام کیجئے. ورکعی مع الراکعین, اس کا ایک مطلب یہ ہے مع الراکعین, رکوع کرنے یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس اپنے علاقے میں جائیے, لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت کیجئے, مل کے رہیے. میں اصل میں ریکارڈ کر رہی تھی, کچھ بیچ میں مس ہو گیا تھا, اب سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے میں نے بات نہیں کی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ان پیاری پیاری خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اتنی عبادت کرنے والی مریم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور سجدہ کیجئے, اور آپ اور رکوع کیجئے, اور عبادت کیجئے, لوگوں کے درمیان رہ کے کیجئے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے آگے عبادت کریں, رکوع اور سجدہ کریں, دعائیں کریں. اس لیے میری پیاری بہنوں, ہمیں بھی اگر ہم حضرت عائشہ, فاطمہ اور حدیجہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم سے ملنا اگر چاہتے ہیں, ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, تاکہ اللہ رب العزت جنت میں ہمیں ان سے ملاقات نصیب کریں. جنت میں تو انشاءاللہ نہ کھانے پکانے اور نہ کام ہوگا, تو ایسے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے خوبصورت درجات میں جا کے ہمارے ان سے ملنا نصیب ہوگا. تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہوگی. اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی ہوگی, آج سے, کل سے نہیں, آج سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پیاری پیاری خواتین کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بہت زیادہ فضیلت حاصل کی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.